ہمارے آقا علیہ السلام سے کشتی لڑنے والا مورخ ابن اسحاق اور ان کے علاوہ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت زیادہ طاقتور آدمی تھا جس کا نام ابو رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصہ تھا۔ وہ کشتی کے گر سے بہت اچھی طرح واقف، اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے اس کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے آیا کرتے تھے اور وہ کشتی میں انہیں پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مکہ مکرمہ کی کسی گھاٹی میں سے گزر رہا تھا۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، رکانہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں اور میری دعوت قبول نہیں کرو گے؟ رکانہ بن عبد یزید نے کہا، اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کشتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے کشتی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری مرتبہ کشتی کرنے کا مطالبہ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار بھی اسے پٹخ دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ رکانہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ وہ کھڑے ہو کر متفکر انداز میں کچھ سوچنے لگا، کیونکہ اس کے ساتھ بے شمار لوگوں نے کشتی کی تھی، مگر یہ کبھی نہ ہوا تھا کہ کسی نے اسے پچھاڑ دیا ہو۔ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کشتی میں پچھاڑ دیا تھا تو وہ کھڑے کھڑے نامعلوم کیا سوچنے لگ گیا اور تھوڑے سے توقف کے بعد کہنے لگا، آپ کا معاملہ بہت عجیب ہے، بڑے طاقتور ہیں آپ۔ رکانہ نے حسب وعدہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا، مگر اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ سن 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے، ہر دین کی ایک امتیازی خصلت ہوتی ہے اور اس دین اسلام کی امتیازی خصلت حیا ہے۔